نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ نشست میں بھی ان کلمات طیبات کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی اور بتایا گیا کہ الحمد میں الف لام عہدی ہے، عہد ذہنی ہے یا استغراقی ہے۔ اگر استغراقی ہے تو اس کا معنی ہے کہ تمام حمد، ہر قسم کی تعریف جہاں بھی ہو، جو بھی کرے، جس کی بھی کرے، جس وقت بھی کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ حقیقت میں کسی شے کی تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ اگر وہ الف لام عہدی ہے تو پھر عہد ذہنی ہے، تو ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تعریف پسند ہے جو اس کا محبوب کرتا ہے یا اس کے محبوب کے بتانے سے کوئی کرتا ہے، وہ اس کو پسند ہے۔ کفار اگر اس کی تعریف کریں تو اس کو پسند نہیں ہے، اس کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ حمد کا معنی تعریف، صفت، اور حمد کامل تب ہوتی ہے جب اس میں چار چیزیں موجود ہوں۔ محمود ہو جس کی تعریف کرنی ہے، حامد ہو جس نے تعریف کرنی ہے، محمود بہی وہ کلمات، وہ انداز، وہ گفتگو، وہ کلام، وہ طریقہ جس سے تعریف کی جائے، محمود علیہ وہ صفت، وہ خوبی جس کی وجہ سے تعریف کی جائے۔ سب چیزیں موجود ہوں تو حمد کامل ہوتی ہے۔ اور حامد تعریف کرنے والے سارے جہان میں ہر شے ہے، لیکن سب سے زیادہ، سب سے افضل، سب سے اکمل تعریف کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں جن کو احمد کہا جاتا ہے۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے افضل تعریف کرنے والا۔ تو حامد، حمد سب کچھ ہے، لیکن احمد جو ہے وہ ان میں شامل ہے، تو تعریف اور زیادہ کامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ حمد سے بنا ہے لفظ، حامد بھی، احمد بھی، ساتھ ایک لفظ بنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حمد سے بنا ہے۔ اور محمد کا معنی ہے وہ ہستی الذی یحمد حمدا بعد حمد کرۃ بعد کرۃ، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو محمود تو ہے جس کی ساری زمانہ تعریف کرتا ہے، محمد وہ ہے جس کا رب بھی اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی ساری مخلوق بھی تعریف کرتی ہے۔ اب الحمدللہ اللہ کی ہے، میں نے بتایا تھا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ہیں حمد، بلکہ اللہ کی ملکیت ہے، وہ اس کا حقدار ہے، اسی کی تعریف درست ہے۔ اللہ وہ ہے جو خالق کائنات ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے مختلف مخرج ہیں، یعنی یہ بنتا ہے، الہ سے بنا ہے، الہن سے بنا ہے جس کا معنی کہ جس کی کوئی سمجھ نہ آ سکے، الہ سے بنا جس کا معنی ہے کہ معبود ہے،
لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ عالمن، وہ عالم ہے، وہ ذاتی نام ہے۔ اس ذات کے لیے جو ساری تعریفوں کا خود بخود، ساری صفات کاملہ کا خود بخود مالک ہے۔ عالم لذات ہی، اس کی ذات کا یہ عالم ہے۔ عالم کہتے ہیں ایک نشانی، ایک نام جس کا رکھا جاتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم کا نام ہے جو ازل سے ہے، ابد تک کے لیے ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ وہ معبود برحق ہے اور بے شمار نعمتیں دینے والا ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، خالق کل شے ہے۔ الحمدللہ سب تعریفیں یا خاص تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات۔ اللہ کی اور تعریف بیان کی گئی۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب کا معنی ہم کرتے ہیں پالنے والا، لیکن اس سے پوری سمجھ نہیں آتی اس کی شان کی، عظمت کی۔ رب وہ ہے جو ہر شے کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ وہ پروردگار صرف انسانوں کا نہیں ہے، جانوروں کا نہیں ہے، عالمین کا رب ہے، اور عالمین میں ہر شے آتی ہے۔ عالمین کی تشریح جو کرتے ہیں اہل لغت، ڈکشنری والے، وہ کہتے ہیں کہ عالمین عالم ہے ایک، عالمین اس کی جمع ہے۔ عالم کے دو معنی ہیں۔ العالم ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم میں شامل ہے۔ العالم ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم میں شامل ہے۔ اسے کہا گیا العالم ما یعلم بہ، عالم وہ ہے جس کے ذریعے کچھ جانا جائے۔ عالم جاننے کا ذریعہ، اس میں اللہ، جس کے ذریعے کچھ جانا جائے۔ تو ہر شے جو ہے کائنات میں اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ اس اعتبار سے ہر شے عالم میں شامل ہے۔ جو چیز بھی بنی اس کا بنانے والا ہے اور وہ خالق کائنات ہے۔ کوئی ذرہ ہو، کوئی قطرہ ہو، کوئی درخت ہو، کوئی حجر ہو، کوئی شجر ہو، کوئی زمین ہو، آسمان ہو، کائنات ہو، انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو، کیڑے مکوڑے، ہر شے بنانے والا اللہ ہے۔ تو ہر شے اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، مجھے اس نے بنایا ہے۔ ہر شے عالم میں شامل ہے۔ عالمین جمع ہے اس کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 18,000، جیسے کہ ایک دنیا ہے ایسے 18,000 عالم اس نے بنائے ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کو شے اس نے بنائی ہے۔ العالم، تو عالم وہ ہے جو اس کے سوا ہے۔ تو رب العالمین ہے وہ تمام جہانوں کا ہر شے جو بنی ہے یا بننے والی ہے یا بن چکی ہے، اس کا وہ پروردگار ہے۔ اب رب کا معنی اگر ہم یہی کریں کہ وہ پالنے والا ہے، تو پالنے کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا پالنے کا معنی؟ چھوٹا سے بڑا کر دینا، یہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ بچے، ماں باپ بھی رب ہوتے ہیں۔ لفظ رب کا استعمال قرآن پاک میں ماں باپ کے لیے آیا ہے کہ جیسے مجھے میرے ماں باپ نے بچپن میں پالا، مولا تم پر رحم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربیانی، دونوں نے مجھے پالا، صغیرہ چھوٹا تھا، مولا ان پر مہربانی فرما، ماں باپ پر۔ تو ماں باپ بھی پالتے ہیں، لیکن حقیقت میں کائنات کا رب وہ ہے جو ہر شے کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اب ماں باپ پالتے کیا ہیں؟ بچے کو دودھ دے دیا، دودھ کہاں سے آیا؟ رب نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دودھ دیا تو بچے کو پلایا۔ اب دودھ بچے کو پلایا تو بچے کے جسم کا حصہ کس نے بنایا؟ دودھ کو۔ دودھ کا ہر قطرہ جو ہے، جب بچے کی پرورش کا ذریعہ بنتا ہے، وہ بچے کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارے جسم میں ایک جیسا عمل کرتا ہے۔ کوئی چیز کو بندہ کھاتا ہے، بچہ ہے، بڑا ہو گیا، کوئی خوراک کھائی ہے، کوئی بھی خوراک کھائی، ایک لقمہ کھایا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک لقمہ کھایا ہے تو ایک انگلی بڑی ہو گئی، دوسرا کھایا تو دوسری انگلی بڑی ہو گئی، تیسرا کھایا تو سر بڑا ہو گیا۔ جو شے کھاتا ہے سارے جسم کے ہر حصے پر پہنچتی ہے، کون پہنچاتا ہے؟ وہ رب ہے۔ صرف یہ نہیں کھانا دے دیا تو رب ہے۔ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفا کون دیتا ہے؟ یقین ہے ہمارا، نہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، نہ دوائی شفا دیتی ہے، نہ کوئی اور چیز شفا دیتی ہے، یہ سب ذریعے اس نے بنائے ہیں، شفا وہی دیتا ہے۔ کوئی میڈیسن کھا لیں، کوئی انجیکشن لگوا لیں، کوئی آپریشن کروا لیں، لیکن شفا اللہ نے دینی ہے۔
وہی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، بندہ شفا یاب ہوتا ہے، وہی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب اس نے زندگی پوری دینی ہے تو اس نے دینی ہے، جو مرضی کو کر لے۔ یحیی و یمیت، رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اور ایک اور یاد کرنے کی چیز ہے کہ موت بھی انسان کے لیے تحفہ ہے۔ اگر موت نہ ہو تو تصور تو کرو 200-300 سال کا بندہ ہو جائے گا، ریڑیاں رگڑتا رہے گا، کیا کرے گا؟ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اب اس کے لیے قبر بھی نعمت ہے بہت بڑی۔ قبر میں نہ ڈالو گے تو کیا حال ہوگا؟ پیچھے باقیوں کا، رشتہ داروں کا، گھر والوں کا، اس کا کیا حال ہوگا؟ فَأَقْبَرَهُ، یہ نعمت قرآن میں بتائیے کہ یہ اس کا فضل ہے کہ تمہیں اس نے قبر بھی دی ہے۔ تو یہ وہ رب ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، قبر بھی دیتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ رب ہے جو ہر شے کو پیدا بھی کرتا ہے، جب تک چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، جب چاہتا ہے لے جاتا ہے، وہ رب ہے۔ ہر ایک ذرے کا وہ رب ہے، ہر ایک قطرے کا وہ رب ہے۔ ہمارا رب اکیلا انسانوں کا نہیں ہے، وہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، اور جہان میں ہر شے شامل ہے، آسمان بھی شامل ہے، زمین بھی شامل ہے، ان کا سب کا رب ہے۔ وہ رب ہے جو ہر شے کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، عالمین تمام جہانوں کی۔ اچھا بھلا یہ بندہ سوچے یا کوئی یہ کہے کہ وہ رب جو ہے اس نے بنایا جو ہے سب کچھ، تو اس نے پالنا نہیں اس کو؟ اگر اس نے بنایا ہے تو کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بنانے کے بعد پرورش کرے، اس کی، اس کو بڑھائے، اس کو پالے، اس کی قائم رکھے اس کو؟ کیا اس کی ذمہ داری ہماری؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے ذمے کوئی شے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لازم اس پر کوئی چیز ہو کہ اس پر چیز لازم ہے۔ اچھا پھر وہ کیوں پالتا ہے سارے جہان کو؟ پھر اگر اس کے ذمے کوئی شے نہیں ہے، اس کے ذمے کسی کی روزی نہیں ہے، اس کے ذمے کسی کا پرورش کرنا نہیں ہے، کسی کو شفا دینا نہیں ہے، بیمار کرنا نہیں ہے، زندگی دینا نہیں ہے، موت اس کے ذمے نہیں ہے، پھر وہ کرتا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے الرحمن الرحیم، اس لیے کرتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ اپنے طرف سے کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ رحمان رحم سے نکلا ہے، وہ رحم کرنے والا، اتنا رحمان ہے، اتنا رحم کرتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا، اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو بھی دیتا جاتا ہے، چاہے تو اس کو زیادہ عطا کر دے۔ وہ رحمان ہے، کائنات میں ہر شے کو پالتا ہے، ہر شے کی ضرورت پوری کرتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، منافقوں کو بھی دیتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سب کچھ دنیا میں دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ وہ رحمان ہے۔ رحمان وہ ہے جو ہر شے کو اپنے کرم سے نوازتا ہی جاتا ہے۔ اور رحیم، وہ رحیم بھی ہے۔ اب رحم سے ہی رحمان بنا ہے، رحم سے ہی رحیم بنا ہے۔ رحمان کا معنی ہے عام رحم کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا۔ رحیم کا معنی ہے اپنے خاص بندوں پر خاص رحم کرنے والا۔ رحمان ہونے کے ناطے ساری کائنات کو پالتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ رحیم ہونے کے ناطے اپنے پیارے بندوں کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، پھر وہ ایمان کی دولت کے بعد اعمال صالح سے نوازتا ہے، پھر ایمان اور اعمال صالح کی برکت سے ان کو اچھی موت دیتا ہے، موت کے بعد اچھی قبر دیتا ہے، قبر میں ان کو جنت بنا دیتا ہے، پھر اس کے بعد آخرت میں میزان میں ان کو کامیاب کرے گا، ان کو جنت عطا کرے گا۔ یہ رحیم ہے، رحیم ہے۔ کافروں کو جنت نہیں دے گا، کافروں کو ایمان کی دولت نہیں دی، زندگی دی ہے، دنیا کا مال دولت دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اور سب کچھ دیا ہے، لیکن رحیم ہونے کے ناطے وہ خاص بندوں پر مہربانی کرتا ہے، خاص قسم کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شانیں ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کسی اور کو بھی اپنے کام میں شامل کرے، شریک اس کا کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی کا شریک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ لیکن اگر وہ چاہے اپنے کرم سے کسی کو نوازنا چاہے تو کہہ دے کہ لو بھی یہ میرا کام ہے، تمہارے ذمہ لگاتا ہوں، کرو، جب تک میں چاہوں گا تم سے لے لوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اب چیزوں کو پیدا کرنا، زندہ کرنا اس کا کام ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنا انا احیی الموتیٰ باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔
اب زندگی یحیی و یمیت تو وہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انا احیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو. قرآن پاک میں آ گیا. قرآن پاک میں غلط بات نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن میں. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب بھی ہوتے ہیں جن کو نائب بناتا ہے. جیسے شروع میں بتا دیا کہ فرشتوں میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں. مانا یہ کہ اپنی صفات میں سے کچھ صفات کا پرتو ان میں ایسا ڈالوں گا کہ میں جو کرتا ہوں ان کو تم بھی کر کے دکھاؤ. اب ادھر آئیں، رحمان و رحیم وہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پہلے آقا رحمت عالمین کی شان بیان کی تو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا محبوب مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے. رؤوف اللہ بھی ہے، رؤوف نبی بھی ہے، رؤوف پروردگار بھی ہے اور محبوب بھی ہے. الرحیم قرآن پاک میں بتایا کہ اللہ بھی رحیم ہے اور نبی بھی رحیم ہے. جس کو وہم ہو جائے کہ یہ شرک ہوتا ہے تو وہ وہم نکال دے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کے بارے ہمارا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا محبوب نبی مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور خود بھی رؤوف الرحیم ہے. نبی کو بنا دیا، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اب وہ رؤوف الرحیم نبی جو ہیں اللہ کی صفات کاملہ کا مظہر ہیں، اظہار کرنے والے ہیں اللہ کی شانوں کا. اب مظہر کیسے ہیں؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے مہربانی فرماتے ہیں، ان کو قرب عطا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، ان پر شفقتیں فرماتے ہیں، ان کو ایمان عطا کرتے ہیں، دین عطا کرتے ہیں، قرآن عطا کرتے ہیں، رحمت ان پر برساتے ہیں. اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محبوب رحمت للعالمین ہے نا. اللہ رب العالمین ہے اور محبوب رحمت للعالمین ہے. قرآن نے بتا دیا کہ جس جہان کا جس شے کا وہ رب ہے اس شے کے لیے محبوب رحمت ہے. رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اب یہ جاننا ہے کہ اگر رب کا محتاج ہے سارا زمانہ تو رحمت کا بھی محتاج ہے. رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہان اس کا محتاج ہے، تو رحمت العالمین میں تمام جہان رحمت کا محتاج ہے. حضور رحمت ہے، رب کی ہی رحمت ہے نا. تو جو شے کائنات میں بنی ہے وہ رحمت کی محتاج ہے. ساری کائنات بھی حضور کی محتاج ہے کہ حضور رحمت للعالمین تمام جہانوں کی رحمت ہے. اب رحمت کا ایک انداز یہ بھی ہے، میدان محشر سج گیا، تمام مخلوق انسان بالخصوص ہزار جتنی بھی ہیں میدان میں جمع ہیں، سخت تپش ہو رہی ہے، گرمی اتنی ہے جیسے سورج سر پر ہے، جیسے زمین تانبے کی ہے. لوگوں کو پسینہ آیا ہوا ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق. کسی کا پسینہ یہاں تک کانوں تک ہے، کسی کا کندھوں تک ہے، کسی کا بغلوں تک ہے، کسی کا کولے تک، کسی کے گھٹنے تک ہے، کسی کا ٹخنے تک ہے. پسینہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درمیان میں کہتے ہیں کہ یہ الگ سے بات آ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا جی؟ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی میدان ہے، ایک ہی ٹیمپریچر ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ کسی کو پسینہ یہاں تک، کسی کو ٹخنوں تک؟ بات یہ ہے کہ وہاں پر اعمال کے مطابق کسی کو گرمی لگنی ہے، کسی کو نہیں لگنی. کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے، اس کے حواریوں نے، اس کے ساتھیوں نے بہت بڑی چگا جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، دیواریں بنا کے ایک ہاؤس بنا لیا، اس میں لکڑیاں بھری، مہینہ یا سال بھرتے رہے لکڑیاں، پھر آگ لگا دی، بہت آگ اوپر چلے گی. اب اس کو ڈالنا ہے، اس میں کیسے ڈالیں گے؟ کوئی جائے گا ڈالنے کے لیے؟ کسی میں ہمت نہیں ہے، کیا کریں؟ شیطان نے آ کے بتایا انسانی شکل میں بابا بن کے کہ اس کو ایک منجنیق بناؤ، ایک غلیل ٹائپ بناؤ، اس کے ساتھ پھینکو، وہاں جا کے گریں گے. پھینکنے لگے، اللہ فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے گلزار بن جا. اب وہی آگ ہے، کوئی پرندہ اوپر سے گزرے تو جل کے گر جائے، مر جائے، خاک بن جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں جائے تو ان کے کپڑوں کو بھی آگ نہ لگے. یہ دنیا میں دکھا دیا، تو آخر میں بھی یہی ہوگا کہ جن کے اعمال اور عقائد اچھے ہیں ان کو وہ حرارت کچھ نہیں کہے گی، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں ان کو محشر کا دن جو 1000 سال کا ہوگا،
اور جن کے اعمال اچھے ہیں، عقائد اچھے ہیں، ان کو ایسے پتہ چلے کہ ایک نماز کا ٹائم گزرا ہے تو معاشرے کا وقت گزر گیا ہے۔ تو اس میں بتانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر رحمت العالمین ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمان کا اظہار اس طرح کریں گے کہ سارے لوگ انتظار میں، یا اللہ ہمارا یہ صحابی ہو جائے، ہم یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ الانتظار اشد من الموت، وہ انتظار موت سے بھی سخت ہوگا، ہمارا یہ صحابہ ہو جائے۔ اب سب چل رہے ہیں، کیا کریں، سب سوچیں، مشورہ کرتے ہیں، چلو آدم علیہ السلام کو جاتے ہیں، وہ سب کے آدم ہیں، سب کے باپ ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، جاتے ہیں حضور آدم علیہ السلام بارگاہ میں، حضور ہماری سفارش کریں، ہمارا حساب ہو جائے۔ کہے گا، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میرا کام نہیں ہے یہ۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام تک، سب نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میرا کام نہیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، کسی اور پہ جاؤ۔ عیسیٰ کہیں گے ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ دیکھو لواء الحمد، حمد کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اس کے نیچے اللہ کا محبوب ہے، ان کے پاس جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر سارے ادھر جائیں گے، انسان جتنے بھی پیدا ہو چکے تھے دنیا میں، سارے حضور کی بارگاہ میں۔ اب دیکھو بندے کتنے ہیں، ایک ملک کے بندے کسی کے سامنے پتہ چلتا ہے کون ہے کون نہیں ہے، لیکن سارے بندے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سب حضور کو دیکھیں گے، حضور سب کو دیکھیں گے، کیسے؟ جیسے سورج سب کو دیکھتا ہے، سارے سورج کو دیکھتے ہیں، سب دیکھیں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو پھر حضور اللہ تک بار سجدہ کریں گے، پروردگار کے عالم میں پہلے اجازت لے گے، پھر سجدہ کریں گے، ارشاد ہوگا اے محمد ارفع راسک، سال مبارک کو اٹھاؤ، سال توتا، مانگو تو صحیح، جو مانگنا ہم دیں گے، اشفا تشفا، شفاعت کرو ہم قبول کریں گے، کہو تو صحیح، یا اللہ سب کا حساب شروع ہو جائے۔ اب یہ سب کی شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمان کی یہ نشانی ہے، اظہار ہے صفت الرحمان کا، سب کی شفاعت ہے، سارے کافروں تمہارا بھی حساب کرا دیتے ہیں، تمہارا بھی کام کرا دیتے ہیں۔ بعد میں پھر بخشش والا جو معاملہ ہے، جنت کے درجات کا معاملہ، وہ ایمان والوں کے لیے ہوگا، وہ صفت رحیم کی نشانی ہوگی، اظہار ہوگا۔ باقی انشاءاللہ انداز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، اسی میں ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا